بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف آف مکہ کی مشکلات کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں موجود تھے تو 3 دن متواتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق کی تلاش جاری رہی، لیکن بے فائدہ، کیونکہ انہیں آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ 3 دن تک اپنے ساتھی کے ساتھ اس غار میں چھپے رہے، جس کا علاقہ قریش کی دقیق تلاش سے محفوظ نہ تھا۔ کھوجی اپنی تلاش میں اس غار کے دروازے پر پہنچ گئے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ اگر عنایت الہی شامل حال نہ ہوتی تو قریب تھا کہ وہ ان دونوں کو تلاش کر لیتے۔ اس موقع پر غار سے قریب ہی کفار مکہ نے ایک چرواہے سے پوچھا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کو دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس غار میں ہوں، اور اس نے غار ثور کی طرف اشارہ کیا۔ اس موقع پر تاریخ کی نبضیں رک گئیں اور دکھی انسانیت چرواہے پر کھڑی ہو گئی کہ یا تو دوبارہ نئے سرے سے ظلم و سرکشی اور فساد کی طرف لوٹ جائے، اور یا اس سے نجات پا جائے، اور اس آدمی کے ہاتھ پر جو غار میں پوشیدہ ہے اور جس کے سر کی تلاش میں قریش آئے ہیں، نئے اور روشن صفحہ کو کھولے۔ ان گھڑیوں میں جن میں تمام دنیا کے انجام کا فیصلہ ہونا تھا، بعض قریشی کھوجی چرواہے کی بات سننے کے بعد غار کی جانب چٹانوں سے چمٹ گئے تاکہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کی تلاش کریں، اور حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں نے چرواہے کی بات سن لی تھی اور محسوس کر لیا تھا کہ قریش کے جوان غار کی قریب آ گئے ہیں، خوف کے مارے پسینے سے شرابور تھے۔ آپ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر خوف اور گھبراہٹ سے آہستگی سے کہا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے دونوں قدموں کے نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے نہایت اطمینان سے کہا، اے ابو بکر، تیرا ان 2 کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور یہ ایک معجزہ تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سرفراز کیا، اور جو قریشی چٹانوں سے چمٹے ہوئے تھے وہ غار کے دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد اس میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ گئے، اور ان کے درمیان اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے درمیان صرف چند قدم باقی رہ گئے تھے۔ اور جب وہ اس طرح واپس لوٹے تو ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے غار میں کیوں نہیں دیکھا جبکہ وہ اس کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی قبل اس کے دروازے پر ایک مکڑی رہتی ہے، اور ہم نے غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتر دیکھے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس غار میں کوئی شخص نہیں ہے۔ پس کھوجیوں کے لیڈر نے تسلیم کیا کہ غار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سے خالی ہے۔ پس وہ جن راستوں سے گئے تھے انہی راستوں سے واپس آ گئے، اور وہ تلاش سے اکتا گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے متعلق اطلاع پانے سے مایوس ہو گئے۔ اس موقع پر درماندہ انسانیت نے از سر نو لمبا سانس لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ وہ کچھ عرصے بعد اس انسان کے ہاتھ سے سعادت حاصل کرے گی جو اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں رپوش تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کے شر سے بچا لیا تھا۔ جتنا عرصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غار میں رپوش رہے، اور ان کے متعلق عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا،
اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے شدہ اسکیم کے مطابق عبداللہ بن ابو بکر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جاسوسانہ کارروائیاں کرے اور قریش کا جاسوس بن جائے اور ان کی باتوں کو سنے اور 3 دن تک ان کے کاموں کی نگرانی کرتا رہے۔ پھر یہ سب باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو غار میں پہنچا دے۔ وہ سارا دن مکہ کے مشرکین کے ساتھ ان کے قول و فعل کی نگرانی کرتے گزارتا اور جب شام ہو جاتی تو غار کی طرف جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو تمام رپورٹ پہنچا دیتا۔ اور حضرت صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ غار میں رپوشی کے دوران وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو خوراک پہنچانے کا کام کرتا رہے اور اس کے علاوہ عبداللہ بن ابو بکر کے پاؤں کے نشانات کو مٹانے کا کام کرتا رہے۔ عبداللہ نے اپنے باپ کے بعد حضرت ابو بکر کے سب اہل و عیال کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کی مصاحبت میں ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت نوعمر جوان تھے اور مورخین نے فتح مکہ، حنین اور معاشرہ طیف کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور معرکے میں ان کے شامل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 40 دن بعد اپنے باپ کی خلافت میں ایک تیر لگنے سے طویل مدت بعد ہوئی۔ عامر بن فہیرہ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں قریش کے سپاہیوں کے ہاتھوں شدید تکلیف پہنچی۔ عامر عضو کے غلام تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں طفیل بن عبداللہ بن صغیرہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ مجھے ان کی تاریخ وفات کا علم نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ روزانہ غار میں آیا جایا کرتے تھے۔ عامر بن فہیرہ پروگرام کے مطابق سارا دن مکہ کے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چراتا رہتا اور جب شام ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے پاس چلا جاتا۔ وہ دونوں دودھ دوہتے اور ذبح کرتے اور اس وقت وہ غار کی طرف جاتے وقت عبداللہ بن ابو بکر کے پاؤں کے نشانات کو بکریوں کے پاؤں سے مٹا دیتا اور یہ کام اس وقت کرتا جب عبداللہ غار سے مکہ کی طرف واپس آ جاتے تاکہ قریش کو عبداللہ کے پاؤں کے نشانات سے پتہ نہ چل جائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھی غار میں ہیں، اور بکریوں اور ان کے چرواہوں کے نشانات کو اس علاقہ میں کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ ایک عام بات ہے۔ مسلسل 3 دن تک بغیر کسی فائدہ کے زبردست کھوج لگانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے متعلق اطلاع پانے سے مایوس ہوئے قریش اور ان کا جوش بھی تھم گیا اور وہ گشتی تفتیش کی کارروائیاں بھی آخری حد تک رک گئیں۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نے غار کو چھوڑ دیا اور اثر نو مدینہ کی طرف رواں ہو گئے۔ ان کی سواریاں ان کو پہنچا دی گئیں اور دونوں اپنے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کوچ کر گئے۔ ان کا ساتھ مشرک رہنما عبداللہ بن ارقیط ان کے آگے آگے چل رہا تھا اور ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ بھی تھا، اور کوئی سے قبل ان دونوں کی خدمت میں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق بھی زادِ راہ لے کر حاضر ہوئیں، جو انہوں نے اس طویل اور اہم سفر کے لیے تیار کیا تھا۔ عبداللہ بن ارقیط، اسے ابن الارقط بھی کہا جاتا ہے، ابن حجر نے صحابہ میں بیان کیا ہے کہ میں نے صحابہ کے ذکر میں اس کو نہیں دیکھا۔ ہاں، ذبی نے التحریر میں اس کا صحابہ میں ذکر کیا ہے، اور عبدالغنی المقدسی نے السیرہ میں یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ اس کے اسلام کو نہیں جانتے، اور نووی نے التہذیب میں اس کا اتباع کیا ہے۔ اور جب حضرت اسماء نے زادِ
راج سفر کو اونٹ کے پالان سے لٹکانا چاہا تو آپ کو لٹکانے کے لیے رسی نہ ملی، تو آپ نے اپنی پیٹی کو چیر کر اس کے دو حصے کیے، ایک حصے سے آپ نے اسے باندھا اور دوسرے حصے سے اسے لٹکا دیا۔ اس کی وجہ سے بعد میں آپ کا نام ذات النطقین پڑ گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسی وجہ سے حضرت اسماء بنت ابو بکر کو ذات النطقین کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ میں نے کئی اہل علم سے سنا ہے، وہ ذات النطقین کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ انہوں نے جب داد راہ کو لٹکانا چاہا تو انہوں نے اپنی پیٹی کو چیر کر دو حصے کر دیے، ایک سے ذات سفر کو لٹکایا اور دوسرا خود باندھ لیا۔ اسماء بنت ابو بکر مسلمانوں کی جدید القدر، بلند فنان اور نہایت دانشور مستورات میں سے ہیں۔ آپ نے 17 آدمیوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ مکہ میں ہجرت سے قبل حضرت زبیر بن العوام نے آپ سے شادی کی۔ آپ ہجرت کے وقت حاملہ تھیں۔ اس حمل سے آپ کے ہاں مشہور شہر سوار عبداللہ پیدا ہوئے، جسے آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جنم دیا۔ آپ اپنے بیٹے کے خلافت سنبھالنے تک زندہ رہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی شہادت کے تھوڑا عرصہ بعد آپ کو وفات دے دی۔ آپ بڑی مضبوط دل عورت تھیں اور شاندار اسلامی غیرت سے آراستہ تھیں۔ ایک دفعہ آپ حجاج بن یوسف کے پاس گئیں اور اس نے آپ کے بیٹے عبداللہ کو مکہ میں حجون کے مقام پر صلیب پر چڑھایا تھا۔ جس لکڑی پر آپ کو صلیب دیا گیا تھا، اس کے قریب ہو کر آپ نے کہا، جسے حجاج نے بھی سنا، کہ کیا اس شہسوار کے لیے پیدل چلنے کا وقت نہیں آیا؟ یعنی ان کے بیٹے عبداللہ مصلوب کے لیے۔ تو حجاج نے آپ سے کہا، آپ کا بیٹا تو منافق ہے۔ آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم وہ منافق نہ تھا، وہ بڑا روزے دار اور شب بیدار تھا۔ اس نے کہا، چلی جا، تو ایک بے عقل بوڑھی ہے۔ آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں بے عقل نہیں ہوں۔ پھر اسے کہنے لگی، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ثقیف سے ایک کذاب اور ایک بردباری افغن نکلے گا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، یعنی مختار بن ابی عبید کو، اور بربادی افغن تو ہے۔ اس کی عمر 100 سال ہوئی، آپ کا کوئی دانت نہیں گرا اور نہ عقل میں خرابی پیدا ہوئی۔ زیادہ راہ احتیاط کرنے اور قریش کو مزید بے خبر رکھنے کے لیے گائیڈ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک متروک راستے سے لے گیا، جس سے لوگ مألوف نہ تھے۔ جس طرح کہ وہ دشمن کو مزید بے خبر رکھنے کے لیے یمن کی جانب جنوب کی طرف دور تک چلا گیا، اور جب مکہ کے علاقے سے دور ہو گیا تو مغرب کی جانب سے ساحل کی طرف ہو گیا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھی ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو لوگوں کے مألوف راستے سے الگ تھی، تو ان کا گائیڈ انہیں شمال کی طرف ایک ایسے راستے سے ساحل سمندر کے قریب لے گیا جہاں پر شاذ و نادر ہی شخص چلتا تھا، اور یہ اس کے چلنے کا طریقہ تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا بستی میں پہنچ گئے، جو مدینہ کے نواح میں واقع تھی۔ اگرچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھی عظیم خطرے کے علاقے سے گزر چکے تھے، مگر وہ تمام سفر میں ہنگامی طور پر پیش آ جانے والے حالات سے چوکنے رہے، خصوصاً اس لیے کہ مکہ والوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لانے والے کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ بات مکہ کے بعض شاہ سوار نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کر سکتی ہے کہ وہ اس عظیم انعام کے حصول کے لیے ان دونوں کا کامیابی کی امید پر تعاقب کریں، اور عملاً ایسا ہوا بھی۔ اس دوران میں کہ سراقہ بن مالک بن جیشم مکہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ بھی پرسکون ہو گئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش بھی موقوف ہو چکی تھی،
کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر قوم کی مجلس میں کہا، خدا کی قسم میں نے 3 سواروں کو دیکھا ہے جو ابھی میرے پاس سے گزرے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب ہیں۔